أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله العظيم. اس سورت کا نام سورۃ الصف ہے۔ اس لفظ کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ صف پڑ ہے۔ یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ سورۃ صف کا سورۃ ممتحنہ کے ساتھ ربط یہ ہے۔ سورۃ صف کے اندر اللہ رب العزت نے کفار کے ساتھ مقاطعہ کا ذکر فرمایا تھا کہ کفار کے ساتھ کسی قسم کی دوستی یاری مت لگاؤ۔ اب اس صورت کے اندر اللہ رب العزت کفار کے ساتھ مقاتلے کا ذکر فرمائیں گے۔ دوسرا ربط اس کا یہ ہے، سورۃ ممتحنہ کے اندر اللہ رب العزت نے بلند پایہ درجے کے جو مومنین تھے ان پر زجریں ذکر فرمائی تھیں۔ اس صورت کے اندر جو کم تر مومن ہوں گے ان کے اوپر اللہ زجریں فرمائیں گے۔ صورت کا خلاصہ یہ ہے، اس صورت کے اندر اللہ رب العزت توحید کو بھی بیان فرمائے گا، اس صورت کے اندر اللہ رب العزت زجریں بھی بیان فرمائے گا، اس صورت کے اندر اللہ رب العزت بشارتیں بھی ذکر فرمائے گا، اس صورت کے اندر اللہ رب العزت جہاد کا بھی ذکر فرمائے گا، اور اسی طرح فتح کا بھی ذکر ہوگا۔ اس صورت کے شان نزول کے بارے میں دو روایات آتی ہیں۔ ایک روایت آتی ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم بعض صحابہ کرام کی جماعت آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمیں ہمت نہ ہوئی کہ جا کر حضور سے پوچھیں، یا رسول اللہ، اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو کسی طرح حضور کو یہ بات پہنچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، ان کو کہا کیا تم لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ کہا یا رسول اللہ جی کی ہے۔ فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ جو عمل محبوب ہے، پسندیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اور دوسری روایت آتی ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شروع کے اندر مسلمان کہا کرتے کہ کاش ہمیں جہاد کا حکم مل جائے، یا وہ عمل جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، اللہ وہ عمل ہمیں بتا دے تاکہ وہ ہم عمل کریں اور اللہ کے محبوب بندے بن جائیں۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے پورے سورۃ صف نازل فرمائی۔ اس سورۃ صف کے اندر اللہ رب العزت نے جہاد کا ذکر فرمایا اور بتایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل جہاد کا ہے۔ جہاد کا یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تو اس سورت کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ پاکی بیان کرتی ہے اللہ کے لیے ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو کچھ ہے زمینوں کے اندر۔ آسمانوں کے اندر بسنے والی مخلوقات، ارواح مومنین بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ زمین کے اندر بسنے والے انسان ہیں، چرندے، پرندے، درندے، حتیٰ کہ درخت بھی کیا کرتے ہیں جی؟ تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ کچھ
قالن کرتے ہیں زبان سے کرتے ہیں، کچھ حالن کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے، جس کی آواز ہمیں نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ رب العزت غالب ہے، الحکیم حکمتوں والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لم تقولون، کیوں تم کہتے ہو، ما لا تفعلون، ما وہ باتیں کہ جو تم کرتی نہیں ہو، ٹھیک ہے، زبان سے تم کہتے ہو کہ ہم یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، اور جب کرنے کی باری آتی ہے تو آپ کرتے نہیں ہو، کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہو تو وعدہ وفا نہیں کرتے ہو۔ کہتے تھے کہ اللہ ہمیں بتا دے وہ محبوب عمل کون سا ہوگا، جب اللہ نے بتا دیا تو پھر اب تمہارے اوپر گراں کیوں گزرتا ہے جی، مشکل کیوں گزرتا ہے؟ اب اللہ کے راستے میں نکلو اور جہاد کرو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا، بڑی بھاری بات ہے، ناراضگی والی بات ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ کہ تم کو ہو وہ بات یہ جو تم کرتے نہیں ہو، ٹھیک ہے، صرف سکے دعوے نہ۔ ان اللہ یحب الذین، بے شک اللہ رب العزت پسند کرتا ہے، الذین، ان لوگوں کو، یقاتلون فی سبیلی، جو اس کے راستے میں قتال کرتے ہیں۔ دیکھیں تیسرے پارے میں آپ نے سنا تھا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے، اللہ محبوب ہے، کن کا جی؟ ایمان والوں کا جی۔ لیکن اللہ کی محبت سب سے زیادہ اگر کسی کے ساتھ ہے تو وہ کس کے ساتھ ہے؟ مجاہد فی سبیل اللہ کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر خاص کر کے ذکر فرمایا، ویسے تو ہر مومن کے ساتھ اللہ ہوتا ہے جی، اللہ کی دوستی ہے، اللہ کی دوستی ہے، لیکن مجاہد کے ساتھ اللہ کا اور ہی زیادہ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یقاتلون فی سبیلہ، جو قتال کرتے ہیں اس کے راستے میں، صفاً، صف باندھ کر، کأنہم، گویا کہ وہ بنیان مرصوص، سیسا پھیلائی ہوئی دیواریں۔ حدیث میں آتا ہے نا جی، تین بندوں پر اللہ بڑا رشک کرتا ہے جی، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے جی، اظہار محبت فرماتا ہے۔ پہلا وہ بندہ جو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے اور اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اللہ اس بندے کے اوپر رشک کرتے ہیں، مسکراتے ہیں، اظہار محبت کرتے ہیں، دیکھو میرا بندہ صرف اور صرف اس اندھیری رات کے اندر اٹھ کر مجھے یاد کرنے کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے اٹھا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کے اوپر کیا ہوتا ہے جی؟ خوش ہوتا ہے اور مسکراتا ہے۔ دوسرا وہ بندہ جو نماز کے اندر صفوں کو سیدھا کر کے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس بندے کے اوپر بھی رشک کرتے ہیں اور مسکراتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا وہ بندہ جو میدان جنگ کے اندر ہوتا ہے، جہاد کے اندر ہوتا ہے اور وہاں پر صف بندی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کے اوپر بھی کیا ہوتا ہے جی؟ بڑا خوش ہوتا ہے اور اظہار محبت فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ رب العزت دو صفوں کو بڑی اہمیت سے دیکھتے ہیں جی، ٹھیک ہے، ایک نماز کی صف آ گئی اور ایک جہاد کی صف آ گئی۔ یہ دو صفیں ایسی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان صفوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے صفوں کو سیدھا رکھا کرو جی، صفوں کا ٹیڑھا ہونا نا یہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا جی، صفوں کا ٹیڑھا ہونا یہ تمہارے دلوں کے ٹیڑھا ہونے کا سبب بن جاتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اس لیے جب صفوں میں کھڑے ہوا کرو نا جی، میری تو یہی کہتا ہوں کہ ہر بندہ اپنی صف درست کرے تو خود بخود ساری صف ٹھیک ہو جاتی ہے جی، ٹھیک ہے۔ کوئی بندہ آگے ہوتا ہے، کوئی پیچھے ہوتا ہے، کسی کے پاؤں یوں آگے سے کھلے ہوتے ہیں، قبلے کی سمت کیا کرو جی، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ نماز کی جو صف ہے، میدان کی جو صف ہے جی، میدان جنگ کی جو صف ہے، اللہ اس پر رشک کرتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ میرے بندے نے صف باندھ کر، آج بھی جاؤ نا جی دنیاوی دفتروں کے اندر جی، 18 گریڈ کا افسر ہو یا SHO ایس پی کے سامنے آپ اس رنگ کر کے کھڑے ہو نا جی، وہ آپ کو باہر نکال دے گا، لیکن وہ اللہ ہے جی، اس کے دربار میں آپ جیسے بھی کھڑے ہو گے نا جی، وہ آپ کو باہر نہیں نکالے گا، لیکن کم سے کم ادب ہونا چاہیے۔ دنیا کے حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ہمیں اٹینشن ہونا پڑتا ہے جی، ادب کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے، لیکن شہنشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے وقت ہمیں آداب بھول جاتے ہیں، ٹھیک۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ نے صلاۃ و سلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کو، یا قوم، اے میری قوم۔ اللہ رب العزت یہاں سے زجر فرماتا ہے جی، اے میرے پیغمبر کے یارو وفادارو، تم موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کی طرح مت ہو جانا جی۔ جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بحر قلزم سے پار کروایا نا جی، فرعونیوں کو غرق کروایا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات انہوں نے دیکھے، 12 چشمے، سمندر، دریا وہیں پر رکا ہوا ہے جی، پار ہو گئے، یہ کمال کا معجزہ ہے۔ تو جب پار ہوئے نا، کہنے لگے، وہاں پر مان بھی کھایا، سلوہ بھی کھایا ہے، تو کہنے لگے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو،
روزانہ یہ تتر بٹیرے کھا کھا کے منہ بج گیا ساڈا جی، ہن اسی کے کھاواں جی؟ پیاز تے مولیاں تے دالاں تے ساگ کھاواں جی، ٹھیک ہے۔ وہ عدسیا و بسلیا و فومیا، پہلے پارے میں آپ سن چکے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر وہ قوم ہے نا جی، وہاں پہ جاؤ اور وہاں پر جا کر کیا کرو جی، جہاد کرو، اور اللہ آپ کو فتح دے گا، وہاں پر یہ ساری دالیں شالیں سبزیاں آپ کو وہاں پر مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگے انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، اوے موسیٰ وہ تو بڑی ظالم جابر قوم ہے، قوم عمالقہ جی، ہم وہاں پر جائیں گے تو ہمیں کچا چبا جائیں گے جی، لہٰذا جب تک وہ قوم وہاں پر ہے ہم نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا فذهب انت وربك فقاتلا، موسیٰ تو وہاں تے نال تیرا خدا وجہ وہاں کا انہاں نال جہاد کرو، اسی نہ وینے، ٹھیک ہے۔ اتنے ڈرپوک قسم کے بوڑھے بابے تھے، پھر اللہ رب العزت نے 40 سال ان کے اوپر یہ پابندی لگا لی کہ تم وادی تی سے پھر 40 سال باہر نہیں نکل سکے۔ 40 سال تک وہ لوگ وہاں پر رہے، پھر اس کے بعد ان کی نئی نسل آئی، بوڑھے مار گئے، تو جو نئی نسل آئی نا جی، پھر انہوں نے کیا کیا جی، جہاد کیا، اور اللہ نے فتح عطا فرمائی، پھر یہ ساری انعامات اور باغات ان کو ملے جی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ میرے نبی کے یارو وفادارو اور امتیوں، تم بنی اسرائیلیوں کی طرح مت ہو جانا جی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے پیغمبر موسیٰ کو تکلیف دی، اور تم اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو مت دینا جی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب کہا موسیٰ نے صلاۃ و سلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کو، یا قوم، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِی، کیوں تم تکلیف دیتے ہو، کیوں تم مجھے ستاتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ، تحقیق تم جانتے ہو، انی رسول اللہ الیکم، میں اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ فَلَمَّا زَاغُوا، پس جب وہ ٹیڑے چلے جی، موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سمجھانے کے ساتھ ساتھ، باوجود سمجھانے کے وہ ٹیڑے چلے، تو ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کو دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ رب العزت نہیں ہدایت دیتا قوم فاسق کو۔ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کیا اذیتیں دی ہیں جی، 2-3 اذیتیں سن لو۔ اس زمانے کے اندر مرد عورتیں اکٹھے غسل کیا کرتے تھے، تو موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، حیادار تھے جی، تو وہ جاتے تنہائی کے اندر غسل کرتے جی، ٹھیک ہے، سب سے الگ تھلگ ہو کر غسل کرتے۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا موسیٰ ہمارے درمیان میں غسل اس لیے نہیں کرتا، اس کو ادرا کی بیماری ہے۔ ادرا کس کو کہتے ہیں جی؟ خشکتین پھولے ہوئے، اس لیے یہ ہم سے چھپ کر کیا کرتا ہے جی، غسل کرتا ہے۔ تو ایک مرتبہ، اب ظاہر بات ہے اللہ نے کیا کرنا تھا جی، اس الزام سے بری کرنا تھا، تو اللہ نے سباب بھی پیدا کرنا تھا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نہانے کے لیے ایک مخصوص جگہ پہ گئے، اپنے کپڑے اتارے، پتھر پہ رکھے، غسل کرنے لگے۔ جب غسل کر کے باہر نکلے نا جی، پتھر کپڑے لے کر بھاگ گیا، کپڑے لے کر بھاگا، جا آگے پتھر ہے، پیچھے موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے، کہہ رہے ہیں صوبی حجر صوبی حجر، اور پتھر میرے کپڑے واپس کر، پتھر میرے کپڑے واپس کر۔ وہ پتھر جا کر قوم کے جو سردار تھے نا جی، جنہوں نے الزام لگایا تھا، وہاں پر جا کر رک گیا۔ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی پیچھے سے بھاگتے بھاگتے وہاں پر گئے، تو جب انہوں نے پلٹ کر دیکھا موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام بالکل بے عیب ہیں جی، پیغمبر ہو اور اس کے اندر عیب ہو، مرزا قائدانی کی طرح تو نہیں ہے، آنکھ نہ ہو بندہ وہ بھی کہے میں بھی کیا ہوں جی، پیغمبر ہوں۔ تو پیغمبر ہمیشہ کیا ہوتا ہے جی، بے عیب ہوتا ہے، پیغمبر کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہوتا۔ جب انہوں نے دیکھا نا موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے جی، بالکل بے عیب ہے جی، تو اللہ رب العزت نے فبرأہ اللہ مما قالوا، 22ویں پارے میں آپ نے سنا ہے، تو اللہ نے اس عیب سے بری کر دی۔ ایک اذیت یہ بھی آتی ہے، قارون یہ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا چچا زاد بھائی تھا، تو موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام جب اس کو دعوت دیتے نا جی، قوم کے لوگوں کو دعوت دیتے نا، تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی، یار روزانہ آ جاتا ہے، کہہ دیتا ہے جی بس اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اور میری بات مانو، میرا کلمہ پڑھو، تو کہنے لگا کہ بھئی کیوں نہ اس کو بدنام کیا جائے۔ قارون نے ایک بدکارہ عورت کو پیسے دیے کہ جب موسیٰ کھلے مجمع کے اندر کھڑا ہوگا نا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہا ہوگا، تبلیغ کر رہا ہوگا، تو آپ کہہ دینا کہ بھئی موسیٰ نے میرے ساتھ کیا کیا جی، زنا کیا۔ ہوا یہ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام تقریر کر رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، تو عورت کو لالچ دی ہوئی تھی جی، عورت کہنے لگی آپ ہمیں تبلیغ کرتے ہو اور جبکہ آپ نے خود میرے ساتھ زنا کیا۔ اب موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کھڑی ہوئے، پھر خطبہ دیا، کہا اوے عورت، اللہ کے عذاب سے ڈر اور سچ سچ بتا۔ جب ڈری نا جی، خوف خدا بیچ میں آیا، تو کہنے لگی مجھے قارون نے پیسے دیے تھے جی، ٹھیک ہے، میں نے اس لیے کیا کر دیا جی، آپ کے اوپر الزام لگایا۔ ایک تو یہ ہے موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اوپر بیماری کا الزام لگایا جی، ٹھیک ہے،
عیب لگایا، دوسرا یہ زنا کا الزام لگایا، تیسرا یہ کہ کہنے لگے موسیٰ تو جا اور تیرا خدا جائے اور وہاں جا کر کیا کرو جی، جہاد کرو جی۔ یہ تکلیفیں پیغمبروں کو ملی ہیں جی۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، اللہ رب العزت یہودیوں کی اور عیسائیوں کی اس آیت سے تردید فرماتا ہے جی۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شان اور مقام کو اتنا گھٹایا العیاذ باللہ، کہنے لگے مائی مریم کیا جی بدکار ہے جی، بغیر خاوند کے بیٹا پیدا کر دیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نسب کا یہ انہوں نے کیا کر دیا جی، انکار کر دیا جی، اور مائی مریم کے اوپر تہمت لگائی۔ عیسائیوں نے جب دیکھا نا جی یہ تو کیا کر رہے ہیں جی، ہمارے پیغمبر کی شان کے اندر کوتاہیاں کر رہے ہیں اور طرح طرح کے الزام لگا رہے ہیں، انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے جی ہم کیوں پیچھے رہے، انہوں نے کہا ابن اللہ، عیسیٰ تو کیا جی اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دونوں کی عقیدے کی نفی فرمائی، فرمایا عیسیٰ میرا کیا ہے جی بھیجا ہوا پیغمبر ہے، اور یہ مریم کا بیٹا ہے، اور مریم کون ہے جی، وہ امہ صدیقہ، وہ کیا جی سچی عورت تھی۔ اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل، اور جب کہا عیسیٰ بن مریم نے، عیسیٰ جو بیٹا ہے مائی مریم کا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں رسول ہوں اللہ کی جانب سے، علیکم تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی، تصدیق کرنے والا ہوں اس چیز کی جو میرے آگے ہے، من التوراۃ یعنی کہ تورات کی، ومبشرا اور خوشخبری دینے والا ہوں، برسول ایک رسول کی، یاتی جو آئے گا میرے بعد، من بعد اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ ٹھیک ہے، مرزائی یہ آیت پڑھتے ہیں جی، ٹھیک ہے، مرزائی مرزے نے بھی یہ آیت پڑھی ہے، اس کے ماننے والے چیلے بھی یہ آیت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا جی احمد، حضور کا نام تو کیا جی محمد ہے، اور احمد جس کا ذکر کیا نا وہ کیا جی مرزا غلام احمد قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اب یہاں سے وہ اگر دیکھا جائے کہ وہ احمد کون ہوگا جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بہت سارے نام ہیں جی، صفاتی نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر آپ قرآن اٹھا کر دیکھو گے آخر میں لکھو گا 99 نام ہیں جی۔ حضور نے فرمایا میں ماہی بھی ہوں، میں حاشر بھی ہوں، میں کفر کو مٹانے والا بھی ہوں، محمد بھی ہوں، سب سے زیادہ تعریف کیا ہوں۔ ٹھیک ہے، حضور کا زمینوں کے اوپر نام محمد تھا اور آسمانوں پہ نام کیا جی احمد ہے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے حضرت جبریل علیہ السلام کی روح کی بدولت ہوئی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے مائی مریم کے چھاتی کے اوپر پھونک ماری تو اللہ رب العزت نے حمل ٹھہرایا، وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عالم بالا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس کا نام احمد ہے جی، آسمانوں پہ نام احمد ہے، زمین پہ حضور کا نام کیا جی محمد ہے جی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ بھئی میں کیا ہوں جی نبی ہوں۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کو پتہ چلا کہ مرزے نے یہ کہہ دیا کہ بھئی میں کیا ہوں جی نبی ہوں۔ جب اس سے پوچھا گیا کیسے نبی ہو، جبکہ آپ تو کیا ہو جی غلام احمد ہو جی، اس نے کہا جی احمد میرا نام ہے، یہ غلام ویسے ساتھ لگایا ہے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ بڑے حاضر دماغ بندے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا میں نے تجھے نبی نہیں بنایا تو کدھر سے اپنے آپ کو نبی کہتا ہے؟ کہا جی آپ تو کیا جی عطا اللہ، کہا کہ عطا تو ویسے لگا ہوا ہے، یہ ساتھ میں اللہ میں ہوں، ٹھیک ہے، جس طرح تو نبی بن گیا اس طرح میں اللہ بن گیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے اس کو یوں جواب کیا، فلما جاءهم بالبینات، بس جب آ گئے وہ پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، واضح دلائل لے کر، قالوا ظالم کہنے لگے ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اس بندے سے بڑا ظالم کون ہے جو باندھتا ہے اللہ کے اوپر جھوٹ۔ کیا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہ بھی کیا جی جھوٹ ہے۔ قرآنی آیات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، معجزات کو جادو کہتے ہیں، یہ بھی کیا ہے جی جھوٹ ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یا مائی مریم کیا ہے جی خدائی کے اندر شریک ہے فرمایا، یہ بھی کیا ہے جی بہت بڑا افتراء ہے۔
وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ اسے دعوت دی جاتی ہے إِلَى الْإِسْلام، اسلام کی طرف. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو. یریدون، کافر لوگ، باطل لوگ، یریدون چاہتے ہیں، لیطفئوا نور اللہ، تاکہ وہ بجھا دیں، مٹا دیں اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنی منہوں کے ذریعے. ٹھیک ہے، طرح طرح کے ڈھکوسلے بنائیں گے تاکہ دین کو کیا کر دیں جی، خلط ملط کر دیں، دین کو صفایا کر دیں. اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی منہ کی باتیں. واللہ متم نورہ، حالانکہ واللہ، اور اللہ رب العزت پورا کرنے والا ہے اپنے نور کو. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو نہ پسند گزرے، ناگوار گزرے، اللہ اپنے نور کو کبھی مٹنے نہیں دے گا. هو الذی ارسل رسولہ، وہ ذات، اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدا، ہدایت دے کر، ودین الحق، اور سچا مذہب دے کر، لیظہرہ، تاکہ غالب کرے اس کو. اسلام ہر اعتبار سے غالب آ رہا ہے جی. ٹھیک ہے، اس زمانے سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک ہمیشہ کیا رہے گا جی، غالب آئے گا. سلطنت کے اعتبار سے ہو، اللہ نے تب بھی اس کو غالب کیا جی. حضور کے پاس مکہ کے اندر اتنی جگہ نہیں تھی کہ وہاں پر اپنی سلطنت قائم کرتے. پھر وہاں سے ہجرت کی، مدینہ میں گئے، مدینے سے وہاں پر کیا ہوئی، پھر سلطنتیں چلتی رہیں. اللہ رب العزت نے کئی لاکھ مربع میل تک مسلمانوں کو حکمرانی عطا فرمائی، اور کتنے 100 سالوں تک حکمرانی کرتے رہے جی. ٹھیک ہے، سلطنت کے اعتبار سے بھی اللہ دین کو غالب کرے گا، دلائل کے اعتبار سے بھی اسلام کیا ہے جی، پاورفل ہے جی. ٹھیک ہے، اور اس کو کوئی مٹا نہیں سکے گا. علی الدین کلہ، ہر دین کے اوپر، تمام دینوں کے اوپر. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک لوگ اس کو ناپسند سمجھے. رکھے گا آج کے درس کے اندر اللہ رب العزت ترغیب الی الجہاد کا ذکر فرمائے گا جی. کل کے درس کی آخری آیات کے اندر آپ نے سنا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دین ہمیشہ غالب رہے گا. اب دین کا غلبہ کیسے ہوگا؟ یہ جہاد کے ذریعے ہوگا. آج اللہ رب العزت جہاد کا ذکر فرماتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، هل ادلکم، کیا میں بتاؤں تم کو، علی تجارت، ایک ایسی تجارت کہ تنجیکم، جو نجات دے گی تم کو، بچا لے گی تم کو، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے. اللہ فرماتے ہیں او ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں قیامت والے دن میرے عذاب سے بچا لے گی. یاد رکھیں دنیا کی تجارت کے اندر نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن جو تجارت اللہ بتا رہے ہیں نا جی، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کیا، نفع ہی نفع ہے جی. اب اس تجارت کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے جی، تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ کے اوپر، ورسولہ، اور اس کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں، باموالکم وانفسکم، اپنی مالوں کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے. اعلاء کلمت اللہ کی خاطر کفار سے جہاد کرو جی. ٹھیک ہے، یہ دنیا سے فتنہ کب ختم ہوگا، کیسے ختم ہوگا؟ صرف اور صرف اس کا علاج کیا ہے جی، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ. کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ جہاد کرو تاکہ یہ کیا ہو جائے، فتنہ ہی ختم ہو جائے، اور پھر اللہ کا جو دین ہے وہ دنیا کے اوپر کیا ہو جائے جی، غالب ہو جائے اور نافذ ہو جائے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو. عقل مند انسان وہی کاروبار کرے گا جس کے اندر کیا ہوگا جی، نفع ہوگا. تو اللہ نے بتایا کہ جو کاروبار تم میرے ساتھ کرو گے نا، جو تجارت، اس میں تمہیں نفع ہی نفع ہوگا جی. کیا کرنا ہے تم نے؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، اور اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں کے ذریعے کیا کرنا ہے جی، جہاد کرنا ہے. نتیجہ کیا ہوگا جب یہ کام کرو گے؟ یغفر لکم ذنوبکم، بخش دے گا اللہ تمہارے گناہوں کو. ویدخلکم، نمبر 2، تمہیں داخل کرے گا جنات، ایسے باغات کے اندر، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے بہتی ہیں نہریں. ومساکن طیبۃ، اور رہائش ہوگی پاکیزہ، فی جنات عدن، ہمیشہ کے باغات میں. یہ دنیا کی زندگی بھی عارضی، یہاں کے بنے ہوئے محلات اور مکانات بھی کیا جی، عارضی. اللہ فرماتے ہیں جب میرے ساتھ تجارت کرو گے تو میں بدلے میں پہ کیا کروں گا جی،
نمبر 1 آپ کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، نمبر 2 میں آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ جنت کی فضیلت ہے، یا ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی ہے بہت بڑی۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور چیز بھی ہے تُحِبُّونَهَا، جس کو تم پسند کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ ایمان والا بندہ تو یہی چاہتا ہے نا پوری دنیا کے اوپر اللہ کا دین کیا ہو جائے جی، نافذ ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایک اور چیز ہے جو تم پسند کرتے ہو، وہ کیا ہے جی؟ فتح، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد ہے، وفتح قریب، اور قریب کی فتح، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام نے دین کی خاطر بڑی جانیں دی ہیں جی، اور بڑی قربانیاں دی ہیں جی۔ ہمیشہ صحابہ کرام کی تعداد کم رہی ہے، مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ کفار کے مقابلے میں کم رہی ہے، لیکن اللہ نے غلبہ دیا جی، غلبہ اللہ ہی نے دیا جی، یہ خدا کی طرف سے نصرت تھی جی، ٹھیک ہے۔ وجہ کیا تھی جی؟ صحابہ کا، ایمان والوں کا جب اللہ کے اوپر یقین کامل مکمل ہے نا، تو اللہ کیا کرتا ہے جی؟ فتح دیتا ہے جی۔ آج ہمارے ایمان کمزور ہیں جی، ہمارا یقین کیا جی؟ کمزور ہے، تو اللہ کی مدد بھی شامل حال نہیں ہوتی۔ دیکھو جی جنگ بدر ہے، جنگ بدر کے اندر شریک ہونے والے صحابہ کرام کل 313 مقابلے میں 1000 ہے۔ اسی طرح جنگ احد ہے، صحابہ کرام کی تعداد 700 ہے، مقابلے میں کافر 3000 ہیں۔ اسی طرح جنگ خندق ہے جی، مسلمانوں کی تعداد 13000 ہے، مقابلے میں کیا جی؟ کئی سو ہیں۔ خیبر کے اندر 1500 ہے، ادھر مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ جنگ قادسیہ میں تعداد کم ہے جی، ادھر لاکھوں کے اعتبار سے، لیکن کیا ہے جی؟ ایمان غالب ہے جی، ایمان کیا ہے جی؟ کامل مضبوط ہے۔ مجاہدین کو دیکھو جی، تعداد میں گنے چنے ہیں جی، ٹھیک ہے، لیکن اللہ ان کو فتح دیتا ہے۔ افغانستان کے اندر طالبان کی تعداد کیا تھی؟ کم تھی، اللہ نے فتح دی ہے۔ آج فلسطین کے اندر مسلمانوں کی تعداد کم ہے، اللہ ان کو بھی کیا کرے گا جی؟ فتح دے گا جی، انشاءاللہ۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ نے فتح دی نا جی، مکہ مکرمہ کیا ہوا جی؟ فتح ہوا جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر فتوحات بے شمار ہوئی۔ حضور کے جانے کے بعد ایران، روم، فارس، یہ کیا ہوئی؟ فتح ہوئی۔ اللہ نے کیا جی؟ مسلمانوں کو پھر فتح ہی فتح۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ذکر فرما کر جہاد کی ترغیب دے رہے۔ جب میرے عیسیٰ روح اللہ کو بھی مدد کی ضرورت پڑی تو اس کے حواریوں نے اس کی مدد کی، اللہ کے دین کی مدد کی، تو اللہ رب العزت نے ان کو کیا کیا جی؟ کامیاب کیا جی۔ اسی طرح تم بھی میرے نبی کی مدد کرو، میرے دین کی مدد کرو، میں بھی کیا کروں گا جی؟ تمہاری ہی مدد کروں گا، اور تمہیں میں کیا کروں گا؟ ہمیشہ کے لیے غالب کروں گا۔ اس کا ذکر، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو، ہو جاؤ، انصار اللہ، اللہ کے مددگار، کما قال عیسی ابن مریم، جیسے کہ کہا مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، للحواریین، اپنے حواریوں کو۔ 7ویں پارے میں آپ نے سنا ہے حواری کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین کے ایک گروہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے نا جی، مرید تھے، جس طرح ہمارے نبی کے کیا ہے جی؟ صحابہ ہیں، اسی طرح ان کے ماننے والے ان کو کیا کہتے ہیں جی؟ حواری کہتے ہیں۔ کچھ مفسرین فرماتے ہیں ان کو حواری اس لیے کہتے ہیں، یہ دل کے کیا تھے جی؟ سفید تھے جی، ٹھیک ہے، جو بات دل کے اندر تھی وہی بات ان کی زبان پر تھی، یعنی منافقت نہیں تھی۔ اور مفسرین یہ بھی کہتے ہیں حواری ان کو کہتے ہیں کہ یہ کیا تھے جی؟ دھوبی تھے جی، یہ میلے کچیلے کپڑوں کو دھوتے تھے، صاف کر کے سفید کر کے مالوں کو دے دیتے تھے، اس لیے ان کو بھی حواری کہتے ہیں۔ اور کچھ مفسرین فرماتے ہیں یہ اپنے علاقے کے کیا تھے جی؟ نواب تھے، وڈیرے تھے، چودھری تھے جی، اور تقریباً ان کی تعداد کیا تھی جی؟ 12 تھی، 12 بندے تھے۔ جب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمینوں سے اٹھایا نا، آسمانوں پہ لے گئے، پھر ان کے بعد ان کے یہ جو 12 ساتھی تھے، انہوں نے دین کو کیا کیا جی؟ پھیلانا شروع کیا جی، آخرکار ان کو بھی کیا کیا؟ ظالموں نے قتل کر دیا جی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین یوں کر کے بھی محفوظ ہوا، اور ان کے صحابہ نے کیا کیا جی؟ آگے دین کو پھیلایا ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور حواری کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے نا جی، جو اپنے محبوب کے اوپر جان مال سب کچھ لٹانے والا، ٹھیک ہے،
جان لٹانے والا، جس کو ہماری زبان کے اندر کہتے ہیں لنگوٹیا یار جی، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا میرا حواری کیا جی؟ حضرت زبیر بن عوام ہے۔ حضور نے حضرت زبیر بن عوام کو اپنا حواری کا، انہوں نے بھی بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ حضور کا ہر ساتھی کیا ہے جی؟ حضور کا حواری ہے، لیکن حضور نے جس کو کہا حواری کا، وہ کیا ہے؟ حضرت زبیر بن عوام ہے۔ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا؟ قال الحواریون، کہا حواریوں نے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں۔ فآمنت طائفۃ، پس ایمان لایا ایک گروہ، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، وکفر طائفہ، اور ایک نے کفر کیا جی، ٹھیک ہے۔ عیسائیوں کی آپ نے سنی ہے جی، 3 قسم کے فرقے تھے، ایک کا نام ملکائیہ تھا، ایک کا نام یعقوبیہ تھا، ایک کا نام نستوریہ تھا جی۔ کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، کسی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کیا ہے جی؟ نبی ہیں۔ کسی نے کہا کہ 3 خداؤں میں سے یہ تیسرا کیا ہے جی؟ خدا ہے۔ تینوں کے تینوں گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر 2 گروہ بنائے جی۔ کچھ ایسے تھے جنہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کے کیا ہے جی؟ رسول ہیں۔ کچھ نے کہا نہیں نہیں، یہ تو کیا جی؟ اللہ کا بیٹا ہے۔ جنہوں نے بیٹا کہا وہ کیا ہو گئے جی؟ کافر ہوئے، اور جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانا اور اللہ کا رسول مانا، وہ کیا ہو گئی؟ کامیاب ہوئی۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، پس ہم نے تائید کی ان لوگوں کی، آمنوا جو ایمان لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، فَأَصْبَحُوا ظَاہِرِينَ، پس وہ ہو گئے غالب جی، ٹھیک ہے۔ دلیل کے اعتبار سے ہو تب اللہ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا، یا جنگ کے اعتبار سے ہو تب بھی اللہ نے کیا کیا جی؟ ایمان والوں کو غلبہ نصیب فرمایا۔ تو میرے نبی کے یارو، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے جہاد کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھیلایا، اللہ نے انہیں کامیاب کیا، تم بھی میرے دین کی خاطر میرے نبی کا ساتھ دو، اللہ تمہیں بھی کیا کرے گا جی؟ کامیاب کرے گا۔